الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم و عزیز طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھنے
اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ سامعین محترم، دعا اسلام میں، دین اسلام میں دعا کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ مغز انسانی جسم کا اہم ترین حصہ ہے، اور اسی طرح عبادت جو ہے، اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں دعا کو ایک مغز کی اہمیت و افادیت حاصل ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ بڑی بلند آواز کے ساتھ، جہر کے ساتھ، اجتماعی طور پر یا پھر انفرادی طور پر بڑی لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے اجتماعوں میں اور بڑے بڑے جلسوں میں کثرت دعا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اس کے آخر میں دعا کی بہت بڑی گونج سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دعاؤں کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ کی بارگاہ میں اور بڑے بڑے اجتماعات اور جلسوں میں اجتماعی طور پر جتنی بھی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں کچھ شرائط و آداب ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا کے آداب اور شرائط بیان کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان باتوں کو جاننے کے لیے دعا کی اہمیت و افادیت اور اس کی قبولیت کے جو شرائط و آداب ہیں، ان کو جاننے کے لیے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دعا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس طرح کی تمام تر دعائیں اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر ہی نہیں پاتی۔ اللہ کے ہاں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعائیں بے اثر اور بے نتیجہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے اثرات کیوں نہیں مرتب ہو رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا۔ کبھی غور و فکر اور کبھی تدبر نام کی ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن و حدیث کے گہرے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو بن مانگے بھی اللہ ان کو دیتا ہے۔ جو اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان احکامات کی مکمل پاسداری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دعاؤں کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی بن مانگے ان کی دعاؤں کی قبولیت کو صرف حاصل کرتا ہے۔ بن مانگے اللہ پاک دے رہا ہوتا ہے ان کو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی لا شک و لا ریب کتاب ہدایت کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔
تو اس لیے اگر ایسے لوگوں کو دعا کے مانگنے کا موقع ہی نہ ملے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو دعا مانگنے سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ ان کو وقت نہیں ملتا دعا مانگنے کا، لیکن اللہ پاک ان کو زیادہ نواز رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے جو بندے ہیں، روئے زمین پر بسنے والی جو انسانیت ہے، میرے بارے میں تم سے اگر پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تمہارے قریب سے قریب تر ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لہذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، میرے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات گرامی کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث مبارکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے خاص ترغیب بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے خاص ایک ترتیب اور ترغیب بیان کی ہے۔
اسی لیے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کو اگر عبادت سمجھ کر مانگا جائے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے تو پھر یہ عبادت ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی نے یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، حاجات اور مشکلات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت۔ یہ فطری عمل ہے کہ جب کسی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ ہر زمانہ میں دعا جو ہے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ دعا جو ہوتی ہے، دعا یہ ایک بہت بڑے ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جب بھی انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے تمام انبیاء کرام علیہم السلام۔ اور خاص کر ہمارے پیغمبر اسلام، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے 1000 سے زیادہ کتب احادیث میں دعائیں موجود ہیں، 1000 سے زیادہ دعائیں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کی دعائیں تو جو ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، وہ 1000 سے بھی زیادہ دعائیں موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، قبولیت
کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی اور جو ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلال کمائی کا ہو۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کو قبول کرانا ہے تو پھر اس کی بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کھانا بھی اور انسان کا پینا بھی اور انسان کا جو لباس ہے یہ حلال کمائی کا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی دعا کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں انسان کا کھانا پینا حرام ہو، لباس حرام کا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دن رات مانگتا ہو، اللہ کے ہاں یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو لمبا اور طویل سفر کرتا ہو، جس کے بال خاک آلود ہوں، غبار آلود ہوں، اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کہتا ہو کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار اللہ، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو غذا جاتی ہے وہ حرام ہے، رشوت کے پیسوں سے اس کی غذا جا رہی ہے، سود خوری، دھوکہ دہی، دھوکے کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو چیزیں بیچنا، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا، دھوکے کے ذریعے سے روزی کمانا، سود کھانا، رشوت لینا اور دینا، ان پیسوں سے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرا ہوا ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کل ہر مسلمان ہر جگہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دعائیں کرتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی خیرات کی مجلس لگی ہوئی ہے، کہیں گلخانی کی مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط میں، ان آداب میں ایک چیز بھی موجود نہیں ہے۔ اور لیکن یہ شکوہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہماری تو دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں، جناب ہماری تو مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ سے مانگنے کے جو آداب و شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں،
کیا ہم ان پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں؟ ان احکامات کو جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے ساتھ مانگے جا رہے ہیں، نہ اس کے آداب کا خیال ہے نہ اس کی شرائط کا خیال ہے۔ جگہ جگہ مجالس لگی ہوئی ہیں، اور یہ کیا ہے جی؟ دعا، ایصال ثواب کی دعا ہو رہی ہے جی۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا جو ایصال ثواب کی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عاری کے مطابق، دعاؤں کے آداب و شرائط کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ تو جناب بس یہی شکوہ ہے اللہ سے کہ جناب ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی اس بات پر ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا باوضو ہونا سب سے بنیادی شرط ہے۔ لیکن جہاں جتنی لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بغیر وضو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر دعا مانگنے کے لیے خشوع خضوع کا ہونا شرط ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، اگر رو نہیں سکتا تو رونے کی شکل بنائے۔ اور دعا مانگنے کے لیے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو پکڑنا لازم ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود شریف کا پڑھنا دعا کو قبول ہوئی یا کی قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ نہ دعا ہوتی ہے، نہ حمد و ثنا ہوتی ہے، نہ وضو ہوتا ہے، مجلس میں گپیں بھی ہانک رہے ہیں، سگریٹیں بھی بیٹھ کے پی رہے ہیں، اور سگریٹ پیتے پیتے سگریٹ پھینک کر یوں کر، اور پھر باتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ مجلس میں، دعائیں بھی مانگے جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اس کی دعا کو اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسی انداز سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ دعا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ انسان کے سامنے ہم اگر کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انسان ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اس کی طرف توجہ ہٹا کر دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع کریں تو اس کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے یہ بات کہ اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، اس کو مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہی نہیں آتے، یہ مجھ سے مخاطب تھا، یہ دوسرے سے مخاطب ہو چلا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات اس کو قبول نہیں ہے، اور جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو پالنہار اللہ ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اپنی وہ بے حرمتی اور بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ شکوہ ہے کہ جناب کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس الجھن کا پورا جواب موجود ہے۔ تو میرے دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں، ہماری مشکلات کیسے حل ہوں۔ جبکہ ہم کھا کچھ رہے ہیں، پی کچھ رہے ہیں، اور وہ سب کا سب
حرام ہے، حرام روزی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، رشوت ستانی کے ذریعے سے، سود خوری کے ذریعے سے اور مختلف حربوں کے ذریعے سے ہم روزی جو ہے اپنے پیٹ کی جہنم میں ڈال کر حرام کاموں سے باز نہیں، خود نہ باز آتے ہیں نہ کسی کو روکتے ہیں۔ ہم کسی دوسروں کو نہ خود رکتے ہیں نہ کسی دوسروں کو حرام کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت کے سبب جب پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مصائب و آلام، مصیبتیں، مشکلات دامن گیر ہوتی ہیں تو میرے دوستو اس وقت اللہ تعالی کے بڑے بڑے نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے، روئے زمین پر جب اللہ تبارک و تعالی مصائب و آلام، مشکلات اتارتے ہیں تو پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ کی دعائیں بھی اللہ پاک قبول نہیں کرتا، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی رد کر دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں سود، رشوت، بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ اور پھر ملاوٹی چیزوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دھوکہ دہی کے ساتھ لوگوں کو چیزیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو پھر ایسی صورتحال میں مصیبتوں اور مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی اصلاح کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا محض ایک مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم پہلے اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے دامن کو پاکیزہ نہیں کریں گے، اپنے جسم کو پاکیزہ نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے سے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اللہ کے کچھ شرائط ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دعا کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، دعا کے لیے خضوع کا ہونا شرط ہے۔ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے کہ بس اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور اللہ کی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین عقیدہ کی بھی بنیادی شرط ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونا ہے اور پھر ہمارا کھانا پینا بھی حلال ہے، ہمارے معاملات زندگی کے بھی بالکل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عالی کے مطابق ہیں اور بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ تو کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ لوگ۔ تو میرے دوستو جب ہم ان بنیادی شرائط پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا
اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ اللہ کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں التجا اس وقت التجائیں قبول ہوں گی جب ہم اپنے اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والے بن جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق کامل نصیب فرمائے۔ سچی اور کھری دعا مانگنے کی اللہ پاک توفیق کامل نصیب فرمائے۔ زندگی بخیر تو انشاءاللہ پھر اسی عنوان پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔